السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ لا یستحیی من الحق صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم اور معزز سامعین اور ناظرین اکرام، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے غسل کا مسنون طریقہ شرع کی روشنی میں کیا ہے، اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں حق بیان کرنے میں اللہ تبارک و تعالی شرماتے نہیں، یعنی شریعت سیکھنے میں اور شریعت کے بیان کرنے میں شرم اور حیا سے ہٹ کر گفتگو کرنا چاہیے۔ اس سے سیکھنے والوں کو بھی سہولت ہوتی ہے اور سیکھنے والوں کے ذہن میں جس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں ان سارے سوالات کا جواب بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے شرع سیکھنے میں شرم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بات کو واضح بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت وضاحت کے ساتھ عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی کہ وضاحت زبان سے فرمائی اور عمل بھی کر کے بتایا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ شریعت ہم سب کے لیے واجب العمل ہے، اس پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے اور اس طریقے کے تابع نہ ہو جائے جو طریقہ اور جو شریعت میں لے کر آیا ہوں۔ تو ہر چیز سیکھنے کی ہے۔ ہم لوگ بہت ساری باتیں دین کی سیکھتے نہیں، یوں ہی سنی سنائی کسی سے سیکھ لیا اور شرم کی وجہ سے جو ہے یوں ہی رہ گئے، اور بہت سارے لوگوں کا غسل نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں کا وضو ڈھنگ سے نہیں ہوتا، مگر زندگی گزر رہی ہے۔ یاد رکھیں غسل یعنی پاک ہونا یہ کنجی ہے، پاک ہونا جنت کی کنجی ہے، پاک ہونا اعمال کی قبولیت کی کنجی ہے۔ اگر پاک ہی نہیں ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز غیر مقبول، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت غیر مقبول اس لیے کہ ناپاکی کی حالت میں نہ نماز ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اس لیے غسل کا جو مسنون طریقہ ہے وہ طریقہ بیان کر دیتے ہیں۔ کسی شخص کو نہانے کی ضرورت ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پر نہائے جہاں پر کسی اور کی نگاہ نہ پڑتی ہو، یعنی جیسے حمام ہے، حمام میں اگر نہائیں بہت اچھا اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ حمام اگر نہیں ہے تو پھر کسی ایسی جگہ کنارے ہو کر نہائے جہاں پر کسی اور کی نگاہ نہ پڑ سکے، اس لیے کہ شرم اور حیا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بے شرمی، بے حیائی اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اس لیے کسی ایسی جگہ پر نہانے کا انتخاب کیا جائے جس جگہ پر جسم کے چھپانے کا زیادہ اچھا اور بہتر موقع ہو سکے۔ دیکھیے نہانا فرض ہے تو ایسی صورت میں 3 مرتبہ کلی کرنا ہے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے
اور پورے جسم کے اوپر پانی بہانا ہے۔ صحیح طریقہ میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ جیسے آپ کو نہانا ہے تو آپ حمام میں داخل ہو رہے ہیں، بعض صرف حمام ہوتے ہیں، بعض جگہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ اگر اٹیچ باتھ روم ہے تو ایسی صورت میں آپ باہر سے ہی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر جائیں کہ اللہ کے نام سے میں جا رہا ہوں، کسی قسم کی گندگی اور کسی قسم کی تکلیف دینے والی کوئی چیز ہے تو اس سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ بایاں پیر حمام میں یا اٹیچ باتھ روم کے اندر رکھیں، اور حمام میں جب چلے گئے تو پھر ایسی صورت میں آپ اپنے جسم کے پورے کپڑے اتار سکتے ہیں، اور پورے نہ اتاریں، انڈر ویئر اندر اگر رکھیں تو بھی کوئی حرج نہیں، اجازت ہے۔ پورے کپڑے اگر نکال دیں تو بھی، چونکہ اب کسی اور کی نگاہ پڑنے والی نہیں ہے، دروازہ آپ نے بند کر لیا ہے، اس لیے پورے کپڑے اتارے جا سکتے ہیں۔ پھر آپ چونکہ نہا رہے ہیں، فرض والا جو غسل ہے اس کا طریقہ بتا رہا ہوں، تو اس کے لیے سب سے اچھا بہتر طریقہ یہ ہے کہ حمام میں داخل ہوتے وقت میں پاک ہونے کی نیت کر لینا چاہیے کہ میں پاک ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں یا پاک ہونے کے لیے غسل کر رہی ہوں۔ الگ سے اب کوئی دعا نہیں ہے۔ اب آپ پہلے اپنی شرمگاہ سامنے والا حصہ بھی اور شرمگاہ پیچھے والا حصہ پہلے اس پر اچھی طرح پانی ڈال کر ہاتھ سے رگڑے تاکہ کسی قسم کی کوئی گندگی والی کوئی چیز نہ لگی رہے، اور اس کے بعد پھر آپ 3 مرتبہ کلی کر لیں، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں، اور اس کے بعد آپ اچھی طرح پورے جسم پر پانی بہائیں۔ صابن لگانا ضروری نہیں ہے، اچھی طرح پاک ہونے کے لیے رگڑنا جسم کو یہ ضروری ہے۔ شیمپو لگائیں، ٹھیک ہے، اجازت ہے، لوشن لگائیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی اجازت ہے، اور صابن اگر لگاتے ہیں یہ اعلیٰ درجے کا طریقہ ہے پاک ہونے کا صابن لگانا، اس لیے صابن لگانا چاہیے۔ نہیں لگاتے ہیں، کبھی ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں آپ کو صابن نہیں مل سکا تو صرف رگڑ دینے کی وجہ سے پورا جسم پر پانی بہہ جائے، پاک ہو جائیں گے۔ الگ سے آپ کو صابن کا استعمال کرنا بہرحال ضروری نہیں ہے، کر لیں بہت اچھا ہے۔ نہاتے وقت میں شاور کے نیچے کھڑے ہو کر نہائیں تو بھی پاک ہو جائیں گے۔ لوٹے سے اگر آپ ڈال لیتے ہیں اپنے جسم پر پانی تو بھی ٹھیک ہے۔ کسی دریا کے اندر آپ غوطہ لگا کر نکل جاتے ہیں، پورا جسم اچھی طرح بھیگ گیا تو بھی ٹھیک ہے۔ کسی تالاب میں اگر آپ نہاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ سارے طریقے ہیں غسل کے جس کے ذریعے انسان پاک ہو سکتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان غسل کرنے کے قابل نہیں ہوتا، جیسے اس کو بیماری ہے کوئی ایسی جس میں پانی اس کے جسم کو نہیں لگنا چاہیے، اور وہ شخص ایسا ہے جس کو نہانا فرض ہے۔ اس سلسلے میں حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے وضو کے لیے تیمم کیا جاتا ہے، ایسا ہی تیمم اگر کر لیا جائے تو انسان پاک ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ ایسا مریض ہو جس کو پانی کے استعمال سے مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو، یا اس کو پانی 1-2 کلومیٹر دور تک نہیں ملتا ہو، ایسی شکل میں وہ شخص پانی نہ لے بلکہ تیمم کر لے۔ ایسی چیز سے تیمم کیا جاتا ہے جس کو جلانے سے نہ جلے اور پگھلانے سے نہ پگھلے۔ جیسے گھروں میں فرش کے طور پہ ٹائلز ہوتے ہیں، ماربل ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، اس کے اوپر 2 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو ماریں یا اپنے دونوں ہاتھوں کو اس پتھر کے اوپر رکھیں، اور پھر اس کے بعد آپس میں ایسے جھٹک دیں تاکہ ہاتھ کے اوپر جو گرد، غبار، دھول لگ گئی وہ نکل جائے۔ پھر اس کے بعد وہ دونوں ہاتھ اپنی یہ پیشانی کے اوپر بالکل حصے سے تھوڑی کے نیچے تک یہ پورا حصہ کور کیا جائے۔ یہ پورا حصہ، کوئی جگہ بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے، ایسے طور پر جو ہے 1 مرتبہ آپ نے یہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد پھر دوبارہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کسی ایسی چیز پر ہی ماریں جس کو جلانے سے نہ جلے، پگھلانے سے نہ پگھلے۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں پگھلانے سے نہ پگھلے، جلانے سے نہ جلے۔ بہت سارے لوگ گھر کی دیواروں پر جس پر پینٹ کیا جاتا ہے
اس پینٹ کے اوپر بھی اپنے ہاتھوں کو مارتے ہیں، اس سے تیمم نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایسی چیز ہونا جو مٹی کی قبیل سے ہو، اور مٹی جلائے تو جلتی نہیں، پگھلانے سے پگھلتی نہیں، پتھر جلانے سے نہیں جلتا، پگھلانے سے نہیں پگھلتا، اس لیے ایسی چیز کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو مارے، اور دونوں ہاتھوں کو پھر دونوں کونیوں تک، یہ ایسے صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ اوپر سے یہ ایسے لے، پھر اس کے بعد یہ ایسا نیچے کی طرف سے یہ ایسے گھمائیں، اور پھر یہ ایسا نیچے سے یہ پورا اوپر لیں، اس میں بھی یہ ملحوظ رہے کہ کوئی بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، پھر یہ ہاتھ میں بھی ایسے ہی لیں گے اور یہ اس طرح سے لیں گے کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ غسل کے اندر نیت کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ تیمم کے اندر نیت کرنا ضروری ہے کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں۔ تیمم کرنے سے پہلے اپنی شرمگاہ کے حصے کو دھو لینا ضروری ہے، اور اگر دھونے میں نقصان ہے تو کم از کم اس حصے کو کسی اچھی چیز سے اس کو اچھی طرح رگڑ کر، جیسے ٹیشو ہے یا کوئی کچا کپڑا ہے، اس سے اپنی شرمگاہ کے حصے کو بھگو لے تاکہ کوئی گندگی لگی نہ رہے، اور اس کے بعد پھر آپ اگر تیمم کر لیتے ہیں تو تیمم کی وجہ سے بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ پاکی حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی کو بڑی اہمیت دی ہے، اور پاکی کے مسائل کو بہت اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اس لیے غسل باضابطہ کرنا چاہیے۔ مرد حضرات بال سر کے بہت زیادہ بڑے نہ رکھیں، اس لیے کہ بالوں کے اندر پانی کا پہنچانا بہرحال ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے چوٹی رکھنا شریعت ہے، یعنی شرع کا حکم ہے بال رکھنا، عورت کٹانے کی اجازت عورت کو نہیں ہے، تو عورت تو اپنی چوٹی رکھے گی اور اس کے اندر پانی پہنچانے کی جو شکل ہے وہ کوشش کرتی رہے گی۔ مرد حضرات بال چھوٹے رکھیں، بہت اچھا ہے۔ اگر کسی کو بال رکھنا ہے تو پھر بال رکھنے کے بھی حقوق ہیں، جیسے اس کو تیل لگانا ہے، اس کو کنگھی کرنا ہے، بال کو ڈھنگ سے رکھنا ہے، یہ ساری ذمہ داریاں ہیں، اس لیے مرد حضرات بال لمبے نہ رکھیں، بہت اچھا ہے۔ پورے سر کے حصے سے پیر کے ناخن تک کا جو حصہ ہے پورا بھیگنا بہرحال ضروری ہے غسل میں۔ بہت سارے لوگ ناخن اپنے لمبے رکھتے ہیں، ناخن کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے، اگر ناخن کے اندر پانی نہیں پہنچتا تو ایسی صورت میں غسل نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ کے درمیان کی انگلیوں کا خلال، پیر کی انگلیوں کے درمیان کا جو خلال ہے وہ خلال بھی فرض غسل میں ضروری ہے، ورنہ ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہ جاتی ہے، سوکھی رہ جاتی ہے، تو پھر غسل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوستو اس بات کا اہتمام کیا جائے، پاک ہونے کے معاملے میں اچھے سے اچھا پاک ہونے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے غسل سے متعلق جو ضروری باتیں ذہن میں آتی گئیں وہ ذکر کر دی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔